بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے، سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے، قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے، دودھ کو۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ سوال ہے، باب الریان کن کے لیے جنت کا دروازہ ہے؟ جواب ہے، روزے داروں کے لیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، کون سا ملک سب سے زیادہ سونا نکالتا ہے؟ جواب ہے، چین۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے، سایہ۔ سوال ہے، یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے، عمران۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال ہے، کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے، جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے، کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟
جواب ہے 8 ہجری کے شروع میں۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ سوال ہے معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ان پیالوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے کس پیالے کو پسند فرمایا؟ جواب ہے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے صحابہ کرام میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے شداد جس نے 20-22 سال میں مصنوعی جنت مکمل کرائی کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے شداد یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال ہے بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو کیا یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے؟ جواب ہے، اگر کسی مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد نہ ہو تو یہ عمل گناہ گاری میں داخل ہے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے 9 تلواریں۔ سوال ہے، ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ سوال ہے، سیدنا زینب کا روزہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کا قتل۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ اللہ پاک نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پہ نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے، قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 6 مرتبہ۔
سوال ہے تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کو؟ سوال ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب ہے ساربان۔ سوال ہے صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے ایوب نامی قبیلے سے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ جواب ہے فن خطاطی کے۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ سوال ہے چاند گرہن پر نماز کسوف کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے 2 رکعت۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ ہر مسلمان پر نماز کے علاوہ کیا کرنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو، فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریاد کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو، فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ سوال ہے کیا کرنے سے مسلمان جنت کے بالا خانے میں ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ حضرت ارقم کون تھے؟ وہ صحابی جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔
جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے 100 مرتبہ۔ کس عورت نے خانہ کعبہ میں زنا کیا؟ نائلہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی تھی جس کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے قبیلے کے ایک لڑکے اصعب بن یالا کو پسند کرتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے ان میں ملنے پر پابندی تھی، لیکن ان کے ناجائز تعلقات روز بروز بڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ ان کا قافلے کے ساتھ حج کرنے کا دونوں کا اتفاق ہوا تو یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے کسی کو نہ پایا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں نے بیت اللہ شریف میں زناکاری کرنا شروع کر دی۔ ان دونوں پر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب دوسرے قافلے کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور ان دونوں کو پتھر کی حالت میں دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوئے اور ان کی مورتیوں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر باہر رکھ دیا تاکہ کعبہ میں آنے والے لوگ ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے لوگوں سے بار بار یہ سن رکھا تھا کہ اصاف اور نائلہ جو کہ قبیلہ جرہم کے مرد و زن تھے، انہوں نے کعبہ میں زنا کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں پتھر بنا دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو آپ نے کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور اصاف اور نائلہ کا بت جو کہ اس وقت صفا مروہ کی پہاڑی پر تھا، اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب ہے کوڑ کی بیماری میں۔ سوال ہے سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قسم کے۔ سوال ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ سوال ہے ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے ماموں۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ۔ سوال ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف
کتنی کتابیں منسوخ کرتے ہیں؟ جواب ہے 5۔ جواب ہے حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھ گئے۔ جواب ہے 33 سال کی عمر میں۔ سوال ہے قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟ جواب ہے چیخ کا عذاب نازل ہوا جس کی آواز سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ سوال ہے شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب ہے جنات میں سے۔ سوال ہے کون سے صحابی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے شداد نے جو جنت بنوائی تھی وہ کتنے سال میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب ہے تقریباً 20-22 سال میں۔ سوال ہے سورہ فاتحہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب ہے 7 آیات۔ سوال ہے حضرت عمر خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مامور کیا۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام کو دریا میں پھینکا گیا تو گرنے سے پہلے کس نے تھاما تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔